بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه الرزق والميت في القبر إلا كالغريق المتغبر ينتظر الدعوة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یا رسول اللہ یا نبی اللہ آقا تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ آقا تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تیر ہے تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے مولا علی کے صدقے مولا علی کے صدقے صدیق پر قربان ایک ہے تیرا لاڈلا ایک یار غار ہے نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے مولا علی کے صدقے صدیق پر قربان ایک ہے تیرا لاڈلا ایک یار غار ہے نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا حق چار بول پہلے مگر پیارا حق چار یار حضرت سیدہ فاطمہ ہے تیری بیٹی یا رسول اللہ اور حضرت عائشہ ہے تیری زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے خادم حسین رضوی سے ہم کو پیار ہے الحمدللہ خادم حسین رضوی سے ہم کو پیار ہے کیونکہ ختم نبوت کا وہ پہلے یار ہے شمشیر بے نیام تھا خادم حسین رضوی آپ نے کہنا رضوی خادم حسین شمشیر بے نیام تھا خادم حسین رضوی اللہ کا انعام تھا خادم حسین رضوی اہل سنت کا فخر و مان و جان تھا خادم حسین رضوی مصطفیٰ کی عطا کا نام تھا خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی سے ہم کو پیار ہے کیونکہ ختم نبوت کا وہ پہرے دار ہے مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے 12ویں ادب میں ہی اپنا بیڑا پار ہے تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت نہت واجب الاحترام معزز علماء اکرام و سامین حضرات آج دے یہ جگہ پروگرام ہے ایمانی اسلامی مذہبی ایمان افروز پروگرام ہے جس کا تعلق اللہ کریم نے قرآن نال نبی کریم علیہ السلام نے فرمان نال نبی کریم علیہ السلام نے پیارے صحابہ و اہل بیت دی محبت اور کردار دلان
اس دے دو عنوان رکھے گئے عرس قبلہ امیر المجاہدین اتنا لفظاں دا معنی ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین عزیزی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ اپنیاں محبتاں عقیدتاں دے پھول نچاور کرن دے واسطے اور آپ دے مشن دا کرن دے واسطے اس پروگرام دا انعقاد دوسرا محترم المقام مسجد ناموس رسالت میری مراد مولانا قاری محمد بشیر باروی صاحب امیر پی پی 103 ضلع جنگ آپ نے اپنی والدہ بینڈ برادران انہوں نے اپنی والدہ محرومہ دے اصال واسطے بھی اس بزم دا انعقاد کیتے ہیں جس اندر کثیر تعداد وچ مختلف چکوک دے وچوں علاقے وچوں پنڈاں دیہاتاں وچوں علماء بھی خطباء بھی تشریف لے آئے اساں قبلہ مولانا محمد بشیر باروی صاحب قاری محمد برکت صاحب دی طرفوں اور دیگر احباب دی طرفوں دل دیاں ڈونگیاں تھاواں تو خوش آمدید کہنے قریب لبیک یا رسول اللہ دے جڑے سرپرست آلہ ہیں اس پی پی 103 دے صاحبزادہ واللہ شان جناب میری مراد پیر سید مظفر شاہ صاحب باروی جو سرپرستی فرما رہے ہیں طریق لبیک پی پی 103 دی اور آئی دیر اس بزم دے سارے تو سب مہمان خصوصی جو انہا رامن بھی ساٹھا سلام ہے جتو گزر کے آئے اسیر نمس رسالت محترم المقام جناب قاری محمد مجید رضوی صاحب جو کہ اسان ضلع جنگ دے رہنما بن آپ نے بڑی شفقت فرمائی تشریف لے آئے اپنے احباب دنار اور ناظم اعلیٰ طریق پی پی 103 دے محترم جناب غلام مرتضی باروی سے آپ اپنے رفقا دے نال تشریف لے آئے گات اتنی ہے جتنی تساں اے پی پی دی باڈی یا یوسینہ دے لوگ کارکنان یا زمدران تشریف لے آئے ہو زمیندار تاجر حضرات میرے ورگے مزدور سرکار دے کمی صحابہ لبید نوکر مقصد سارے اندر ایک کہی ہے کہ اللہ بھی راضی تھی ونیے تے سونا آمنہ دا لال بھی راضی ہو اصل جو کچھ ساڑھے کول ہے مالی طور تے جانی طور تے اصل سونے پاک نبی دے دین دا پیرا دے جائیے دین دا چوکی دارہ کر جائیے اور کوئی مقصد نہیں ہے پہلی جو عرض کرنا بات ہے چاہنا کئی لوگ ہوں بھی میں دیکھ رہا تھا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے تو تھوڑا جاؤ اہمیں بس رنگ بدلی تھی وندہ سن کے مسجد دے وچ یہ نظام یہ لبیک کا نعرہ کدھر سے آیا یہ کدھر سے بھی نہیں آیا یہ مدینہ الرسول سے آیا اپنے محبوب دے غلامانوں اپنے محبوب دی بارگاہ وچوں اے سونا مدنی گلدستہ عطا فرمایا بات لمبی نہیں کرنی کو کہ اصل دا ویلا بھی اگے ہون والا ہے کتاب دا نام ہے صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 955 قدیمی کتب خانہ کراچی علیہ جی چھپی ہوئی کتاب جہنم کیونکہ سالی تاریخ بھی جہنم ہے شاہ سے جنہ کول آنے ہیں انہاں دے بھی ہیرا پھیرے کوئی نہیں الحمدللہ سے حوالے بھی وہ پیش کرنے ہیں کہ جیڑے جہنم کتابہ میں موجود ہیں مسجد نبوی ایتے جامع مسجد خورشید الاسلام ہے نا یہ ایک مسجد نہیں یہ جی اربع مسجدہ اس مسجد مسلط قربان جس مسجد دی امامت خود رسول اللہ نے اس مسجد دا نام مسجد نبوی شریف یہ تاریخ صاحب بولو کہ غلط نہیں کریں مسجد نبوی شریف جتے بابا ایک نماز پڑھئے کہ 50,000 نماز دا ثواب لگ جائے 50,000 ایک نماز دے بدلے 50,000 نماز دا ثواب لگ جائے جی ہاں اے بخاری شریف میں ساری گل موجود ہے اے جڑا نعرہ مبارک ہے نا اے سرکار دی بارگاہ تو سن تحفہ ملے ہیں آج کوئی تحفہ مدینے تو نیا کے دے کوئی رمال ہوئے بارمی سے کوئی پگ ہوئے کھجور ہوئے کہ میں انہوں سینہ نار لانے باہاں شہر مدینے دیا گلیاں دی خاک کے انہوں نے انہوں چکندے بھی یہاں اکھاں تبھی لانے ہیں کیونکہ یہ دی نسبت مدینے نارے اے بھائی حاجی صاحب مدینہ شریف تو لے کے آئیں کہ اللہ دے بندے ہو کہ مدینے دی خاک چکندے ہو کہ لبیک یا رسول اللہ دا او نعرہ ہے جڑا سب سرکار نے خود عطا فرمایا نال بہت پیار ہونا چاہیے نا
بد محبت ہونی چاہیے لبیک یا رسول اللہ یہ لفظ نے مسجد نبوی شریف 70 صحابہ بیٹھے ہیں کتنے صحابہ 70 صحابہ جب صحابہ دی گل آئے نا ذرا تھوڑا جا مان کر کے بولے کل صحابہ دی وجہ نہ انہاں دی قربانیاں دی وجہ نہ اپنے دین اسلام کا نعرہ ساڈے تک پہنچیا ہے سنی صحابہ دے نوکر سنی آدھی انہوں نے جڑا صحابہ دا بھی نوکر ہوئے کہ حضور دی اہل بیت دا بھی نوکر ہوئے جڑا نبی پاک دے صحابہ دے نا تو چڑ کھائے وہ بھی سنی نہیں رہندا تے جڑا حضور دی اہل بیت کو چڑے وہ بھی سنی نہیں رہندا سنی ہوئے صحابہ دی گل ہے تو دا پھر بھی کلیجہ ٹھردے جی اہل بیت دی گل ہے تو وہاں بھی ہاں سڑدا نہیں ہاں وچ ٹھنڈ بولو یہ سنی دی تعریف ہے یہ سنی دی پہچان ہے جیڑا حضور دے پیارے صحابہ دا ذکر سن کے تنگ ہوئے انہوں سنی نہیں آدھے انہوں رافضی آدھے جیڑا اہل بیت دا ذکر سن کے تنگ ہوئے انہوں سنی نہیں آدھے انہوں خارجی آدھے سنی انہوں دن پاک نبی دے پاک دین وچ جیڑا صحابے دے نا تبھی ٹھردے تے اہل بیت دے نا تبھی ٹھردے تھا کہ بولو ذرا سبحان اللہ میں اور عرض کر دیں آج جیڑی یہ قاری محمد بشیر باروی صاحب نے بزم سجائی اندہ تعلق نہ فرقہ وریت نہ لے نہ اشتیال انگیزی نہ لے نہ کسی اور معاملے نہ لے فقط اصلاح دے نہ لے اور نموس رسالت دے جیڑے شہید ہیں جنہوں نے نبی دی عزت واسطے جاننا دیتی گئے بالخصوص قبلہ خادم حسین غزری رحمت اللہ علیہ بارگاہ وچ محبت پھول نچاور کرن دے نال سالے سباب دے نال ساڈے بابے تے سر فرقہ وریت انہی بلا چھڈی ہے اصل آج بھی اور کل بھی فرقہ وریت تے بھی لعنت بھیجنیاں تے دہشت گردی تے بھی لعنت بھیجنیاں ساڈا تعلق بالکل کسی قسم دے دیت کا معاملات نال نہیں ساڈا تعلق اللہ دے قرآن نال نبی صحیح نے سونے فرمان نال نبی کے پیارے صحابہ تے حضور دی اہل بیت دے اخوال تے سیرت تے کردار نال کر رہے قرآن پڑھنا فرقہ وریت نہیں حدیث پڑھنا فرقہ وریت صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین دے مشن نو بیان کرنا و اہل بیت فضائل فرقہ وریت نہیں ہے ہر کلمہ پڑھنے والے دا ایمان بھی ہے نالے جان بھی ہے تے نالے سچے سچے دی پہچان بھی جب صحابہ دی بات ہے نا ذرا تھوڑے دی ہاتھ بھی چاہ دیا کرو صحابہ میرے کریم آقا دے پیارے صحابہ اے لفظ آپ نے بولنے ساڑھے قریب آقا دے پیارے کم از کم 2 دفعہ دے کہونا صحابہ صحابہ ساڑھے قریب آقا دے پیارے ساڑھے قریب آقا دے پیارے صحابہ کیوں ساڑھا ہاں ٹھردے صحابہ دیا محنت جدو لفظ دے صحابہ بولے جنا صحابہ تے مت دیوار وچ کھڑی نہ کریا کرو کہ اہل بیت دی گل نہیں تھیندی پئی علی پاک دی گل نہیں ہو رہی یا مولا حسن دی جدو لفظ صحابہ بولا گے صحابہ وچ یار غار بھی آن گے حضرت عمر بھی آن گے حضرت عثمان غنی بھی آن گے مولا علی بھی آن گے سونا بلال بھی آئے گا سونا سلمان بھی آئے گا ایج نہیں اجے آٹھ رہا کہ مولا حسن بھی آ جان گے تو مولا حسین بھی آ صحابہ کا لفظ بڑا وسیع ہے بڑا وسیع ہے یہ دیوارہ بالکل نہیں بڑھن دینی ہے جڑا دیوار بنائے گا وہ تعلق فرقہ وریت نال ہے صحابی کہتے حضرت نے مولانا صاحب میں پوچھ رہا میں کوئی بڑا مولوی تھوڑا حضرت نے لوگوں کی جتیاں سیدھیاں کرنے آیا صحابی دی تعریف کیا کیتی جاندی ہے جڑا کلمہ پڑھے کلمہ پڑھ کے ایک باری حضور دا چہرہ ویکھے ایمان کی حالت میں پھر اسی ایمان اسلام کے اس کا انتقال وصال کی جائے شہید ہو جائے انہوں آدم صحابی ہے رسول جب صحابہ دی بات آئی تو مولا علی حضور دے صحابی نہیں مولا علی کی آنکھ کھولی تو پہلو چہرے حضور دے دیکھے مولا حسن تے مولا حسین ایک بھائی نے تقریباً 5 سال تو کچھ دیاڑے ایک بھائی نے 6 سال 7 مہینے تک 5 دیاڑے سرکار نو سینے تے بہ کے بھی ویکھے ہیں تے موڑے ہوتے بہ کے بھی ویکھے ہیں یہ صحابہ دا لفظ بڑا وسیع ہے صحابہ دا لفظ جدہ بولا گے ایدے وچ حضور دے دماد بھی آ جان گے نبی پاک کے سسر بھی آ جان گے تھوڑی محبت ہوئے تو اگلا جملہ بھی پڑھ لئیے صحابہ
بولیا جائے نا صحابہ ایدے وچ حضور دے سسر بھی آ جان گے مصطفیٰ کریم دے دماد بھی آ جان گے ایدے وچ حضرت ابو قحافہ بھی آ جان گے ایدے وچ حضرت ابو سفیان بھی آ جان گے ایدے وچ حضرت امیر معاویہ بھی آ جان گے صحابہ دا لفظ بڑا وسیع ہے جو حضرت جاب دے بیٹھے مسجد نبوی وچ کون بیٹھے ساڑھے آقا دے پیارے آئین در حج جا کے 2 دفعہ دیکھا ون صحابہ آئین بولو کم از کم کلیجی دا خون حرکت دے کھڑے کون بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر صحابہ کیونکہ ساڑھی جان صحابہ ساڑھی جند صحابہ ساڑھے رہبر صحابہ ساڑھا مان صحابہ ساڑھا فخر صحابہ کیوں نبی دی عزت دے پہرے دار بولو یار بولو اچھا کے ساڑھے آقا دی عزت دے پہرے دار ختم نبوت دے محافظ دین دے پہرے دار بدر والے عہد والے خندق والے حنین والے تبوک والے صحابہ کیونکہ ضیاء سید ابرار تھک پہ ہو یار اگر تبھی شروع پہ ہی ہوتی ہے ضیاء سید ابرار صحابہ قرار حیدر قرار صحابہ جن کے خون کی حرارت سے دین زندہ ہے جن کے خون کی حرارت سے دین زندہ ہے اس لیے تھے تمام قوموں کے سردار صحابہ سنیاں دی جان صحابہ سنیاں دا مان صحابہ ساڑھے قید صحابہ ساڑھے رہبر ساڑھے رہنما اور مولا علی بھی تھے سونا بلال بھی ہے جن کے خون کی حرارت سے دین زندہ ہے تمام قوموں کے سردار صحابہ تمام قوموں کے سردار صحابہ اور آسمان ہدایت کے روشن ستارے اصحاب کا نجوم صحابہ آل نبی کے حبدار صحابہ ساڑھی جن صحابہ ساڑھی جان صحابہ ساڑھا مول صحابہ کون بیٹھے نے کیڑی تھا دے مسجد نبوی دے بیچ کتنے پیارے حضور دے صحابہ بیٹھے 70 مولانا محمد شفتر باروی صاحب 70 حضور دے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بیٹھے کہ انہوں دی صدارت سرپرستی کون کر رہے ہیں آمینہ دے اللہ نبیوں دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم موسومیت بولو ذرا زندہ باد نعرہ لا تاجدار ختم نبوت تاجدار موسومیت نور بیٹھے کہ حضرت ابو ہریرہ نے سرکار دے صحابی بھی آپ نے 3 دفعہ کہ لبیک یا رسول اللہ کتنے صحابہ دی موجودگی 70 صحابہ دی موجودگی وہ نعرہ سن دے پیان ابو ہریرہ نعرہ لین دے پیان آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وہ صحابہ بیٹھے سن دے پیان میرے قریب آقا ایڈے خوش ہوئے نعرہ لبیک یا رسول اللہ سن کے آپ نے ابو ہریرہ دی زبانوں اتنا خوش ہوئے کہ گھروں دودھ منگوا لیا اوڑی ہوئی بولیا پرچیوں نے وہ دن دے لبیک آلے آپ کا تا دودھ پیپے باندھے کرنے والے بہت بہت سمجھے دودھ کے سمجھے لبیک آلے اتنے نکھتنے نکائی اور نہیں گئی یار اللہ دے بندے ہو جمعہ جب کے دو آیا اللہ دے بندے ہو مدینے تو آیا یہ مسجد نبوی دیتے مورا لگی اس نعرے دا بانی نہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم رضوی نے رحمت اللہ علیہ تنا ممتاز قادری نے یاد کرایا ممتاز قادری نے سن 2000 میں تختہ 16 میں تختہ دھارتے بہن لگیا یاد کرایا بہت بھی نعرہ ہے بابے نے پھر گلی لوایا بابے نے پھر گلی لوایا کہ سب تو جن نے پہلو نعرہ لایا وہ ہے حضور دا صحابی حضرت ابو ہریرہ اجلال نے بولے تاجدار ختم نبوت میں پھر دوبارہ قائدین موجود نے ساڑھے سے کا چھنگ دے میں پھر کا وریت کروڑ والی لعنت بھیجنا
کئی مکھین ایجنسی والے لوگ بیٹھے میں فرقہ والی سلانا تو کہیں نہ فرقہ ولیت ہے. ساڈا مشن فرقہ ولیت نہیں، ساڈا مشن اللہ دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے، صحابہ دا پیار اور اہل بیت دی محبت. سمجھ آندی پہ کہ نہیں آندی پہ؟ فرقہ ولیت ساڈے اسی پڑھیا 1993 دے وچ میں پڑھی ہے مشکات شریف آخری 92 دے آخری دیہاڑیاں 93 ڈاکٹر سرفراز نعیمی کول جنہوں پاکستان دی خاطر اپنی جان دیتی، شہید پاکستان جنہوں بولو تو صحیح. صفحہ نمبر 5 تے لفظ میں پڑھیا من شذ شذ فی النار. حضور نے فرمایا جڑا میری امت نو فرقے میں تقسیم کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. وہ بھی جہنمی ہے جڑا وہ دے پیچھے چلے گا. اصل لوگاں جہنمی نہیں بنانا، اصل لوگاں مصطفیٰ دا غلام بنانے، صحابہ دا نوکر بنانے، اہل بیت دا نوکر بنانے، تے دین دا چوکیدار بنانے، تے پاکستان دیا سرحدوں دا پہرے دار بنانے، تے پاکستان دا نظریہ سمجھانا ہے گلی گلی کہ لوگوں پاکستان دا نظریہ روٹی پانی نہیں، پاکستان دا نظریہ دین ہے، اسلام ہے، اور پاکستان دا نظریہ تحفظ تاجدار ختم نبوت ہے. جانتی پہی تو بولو تو سبحان اللہ دل سبحان. یہ گل سنن تو بعد والی کوئی آکے لبیگ کدھر تو آیا پھر ہوتی اپنی بات قسمتی ہے ساڑھے کو تکڑ علاج ہے. سرکار دو دب پیالہ منگوایا، تسی پرچی سام کر رکھو دو دب پیالہ منگوایا. اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی اما جان نے اپنی روحانی پترہ واسطے گھروں دو دکھلے آجے نہ لبیگ دلا بھریا گھریا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی نارا لانا لا کتے گیا چھوڑا. ابو حریرہ لایا سی نا فرمایا پیالہ دودھ دے دا چاہت جنہ نارا سنیا انہ سارے نے پیوا. بولو یار انہ سارے نے دودھ پیوا جنہ نارا سنیا یا جنہ ماریا ان سرکار نے پیالہ دودھ دا دیتا بے تسی ونڈو بے تقسیم کرو انہوں ونڈو جنہ نارا سنیا انہ پیوا. نعرہ کہن مارے اسی کا پیر یا اسرہ دا حضرت ابو حریرہ نے بولو حضرت ابو کتے بیٹھے مسجد نبوی دے وچ کنی والی ترے والی نبی کریم اگر کوئی دے وچ یہ وجہ مسئلہ ہویا کوئی بدت یا شرک والا کوئی پہلو ہویا تقریم آقا منع کر دیں دے. حضور نے منع نہیں کیتا الٹا دودھ پیوایا. حدیث تقریری ماشاءاللہ شاہ صاحب عالم بھی بین فاضل بھی بین ساڑھے بہت بڑے سیاسی رہنما بھی بین پی پی 103 دے سامنے ٹکٹ بول دنی مجھول جب سمجھا میں تیرے سامنے خطیب بیٹھا یہ مسجد نبوی دا امام بیٹھے یہ مسجد حرام دا امام بیٹھے انہیں 129 دا ٹکٹ ہولڈ تو کیا سمجھے کہ پاگل عربہ رہتے آگے آجی مولویاں دا کیا کام ہے سیاست ناڑو مولویاں دا کیا کام ہے کٹو پھر کتو مولویاں کٹ دو گے. چلو لے آپ اجڑ بابے جو زمیندار بیٹھے ہو مولویاں پیروں دا کیا کام ہے. میں ذرا ایک جملہ بولنے لگا میں پیر دا نام لے لگا وہ اپنے وقت دا پیر بھی آ عالم بھی آ مفتی بھی آ وقت دا مجدد بھی آ. اس بابے دے ناسی بھائی جان شیخ احمد سرہندی فاروقی. حیدر نہیں بولتے ذرا شیخ احمد سرہند تھوڑے تو پیشوا پاروی ہو تھوڑے تو بڑے احسان ہو انہوں نے تھوڑے تو بڑے احسان ہی نقشبندی ہوتے. شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جڑا بابا نا بابے ہو یہ اپنے وقت دا عالم بھی چوٹی دا مفتی بھی چوٹی دا تو پیر بھی بڑا. انہیں کوئی بغلے نہیں سی بنائے ہوئے گدی شدی آلے یہ مسجد دا امام بھی آ نالے خطیب بھی آ نالے پیر بھی آ نالے محدث بھی آ نالے شیخ الحدیث بھی آ نالے شیخ القرآن بھی آ اور حاجی بھی آ اور نمازی بھی آ اور قاضی بھی آ تے وقت دا مجدد بھی آ. بڑے دھیان نہ گل سنو اس والے ظالم بادشاہ کھڑا تھی گیا وہ دا ناسی اکبر ایویں بار بھی سے جھوٹ نہیں بولتا پیسو ہے داڑی نہ
اکبر بادشاہ دا نام سی انہیں کیا میں اس دھرتی تے محمد بن عبداللہ دا مال اللہ دین ختم کرا گا جس دین کی خاطر امیر حمزہ نے میدان احد وچ اپنا جگر تے اپنا کلیجہ دیتا اس بدبخت نے کیا میں یہ دین ختم کرا گا جس دین کی خاطر مولا حسین نے مدینہ چھڑیا تے کربلا وچ آئے جس دین کی خاطر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سکے پیوں دا سر قلم کر کے رسول اللہ دے قدموں میں رکھیا جس دین کی خاطر علی اکبر نے اپنی جوانی دیتی جس دین کی خاطر علی اصغر نے اپنا بچپن قربان کیتا جس دین کی خاطر قاسم امام قاسم نے کربلا دی سرزمین تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا اس اکبر سالم بادشاہ نے اعلان کرا دیتا میں یہ دین ختم کراں گا پھر مقابلے تے کون آیا وہ مقابلے تے چڑھا نکلیا بھائی غلام مرتضیٰ پاروی سے جڑا ایک مسجد دا امام بھی ہاں ایک مسجد دا خطیب بھی ہاں اس وقت دا پیر بھی ہاں وقت دا مجدد بھی ہاں پھر چڑھا میدان میں جایا انہیں کیا سن لے باتیں سمجھی کہ میں ایک صرف امام ہاں یا میں صرف خطیب ہوں لیکن نمازہ پڑھانا جانا ہوں یا جمعے دے خطبے دینا جانا ہوں یا میں پیر مریدی کرنا جانا ہوں سن لے میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھ گا جس منبر تے بیٹھ کے میں مصطفیٰ دے دین کی گل کرن دی چل رکھتا سالم دا میں ہاتھ روکن دے مجھے کو رکھنا پھر امام میں ربانی مجدد علی ثانی شیخ احمد فرحندی فروقی نے اپنا منبر بھی چھوڑ دیتا مصلی بھی چھوڑ دیتا گدی چھوڑ کے میدان میں جائے فرمایا سونے سالم بادشاہ اس دھرتی کے جب تک اے شیخ احمد زندہ ہے میرے جسم میں جان ہے تیری بدماشی تیری ہنڈا گردی نہیں چلے گی اس دھرتی تے چلے جاتے محمد عربی نے دین کا چھٹا ہوتا آوی بول لو کرمالے تاجدار ختم نبوت بولے ذرا چاہ کے دینا تاجدار ختم نبوت ایتے ہاتھ جان ایتے ایدی جانر کو مولانا بشیر باروی صاحب اومن قبلہ شاہ صاحب نے بے ساڑھے ہاتھ کیوں چکیں دے نبی چاہو کے ساتھ تقریر کرنی اٹھا تو اٹھا جے امریکہ دا بہت وڈا ڈاکٹر ہے امریکہ دا غیر مسلم ہے انہیں کہیں واسطے نال بابے دا نمبر گدا بابے تو مراد ساڑھے قائد محترم علامہ خادم حسین رضوی اے بابا جی نے کو دی نا گل آپ نے من دسی کہ میں اگر اے میں خود بابا جی نے زبانوں آپ سنی کہتا علامہ میں فرما دی سی علامہ میں اس ڈاکٹر فون کیتا کہتے یار آپ نے یہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں میں کہنے میں تو بس اپنے نبی دے دین دے چوکیدار انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھواتے ہیں یہ کرتے ہیں یوں یہ تو وہ ڈاکٹر ہی کروا سکتے ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور مولوی بھی ہیں انہوں نے پوچھا وہ گل کیا انہوں نے آکھیا اے جڑا کامن ہاتھ چاہ کے اے نعرے لانے والا اے جی انہوں نے تو ورزش اگلی جو بڑا ہوندے انہوں نے پھر پنی کیا اندر بابا دا میں چون چانی ہوندے میں جڑا نہیں بابا جی نے اشارہ فرمایا وہ اندر سی جڑا اے بندہ 10 منٹ کرنے صرف ہے ہاتھ این 10 منٹ کرے کہ دل دے کوئی اگر مسئلہ ہے نا دل دا اے ساری دل دیا جڑی ناڑیاں وہ دیا کھل جانی بابا جی آپ یوں لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں فائدہ نہیں نالے لبیر نالے ابو ہریرہ بھی سنت ادا ہو جائے تو نالے دل دا الہ ہے جی بولنا تو صحیح طرح فرما لو دوسری گل ہے سب بہت کچھ کیتا ہے اسی فرشتے کوئی نہ بہت کچھ کیتا ہے کہ نہیں اتھا مور لائی کہیں اتھے مور لائی کسی دا گنہ توڑ لائی بہت کچھ کیتا ہے فرشتے سی کوئی نہ فرشتے کوئی نہ قرآن پاک دے اندر یہ بات موجود ہے یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون یکسبون بھی ہے لیکن وہ سورۃ یاسین وچ ہے یہ سورہ نور وچ ہے اور تری رکوع جڑا یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون یہ مطلب ہے دنیا وچ رہ کے جیڑا کام تسی زبان نال کرو گے تشہد اے زبان گواہی دے سی جڑ عمل ہاتھ نال تسا کیتا ہوئے گا یہ ہاتھ گواہی دے گا جڑ عمل تسی پیرے نال کیتا ہوئے گا
یہ گل گئی کیڑے پاس ان سمجھ لو جنہ دین دے خلاف نظام مصطفیٰ دے خلاف صحابہ و اہل بیت دے مشن دے خلاف پرچیاں دیتیاں نا ہاتھ عہدہ بھی بولے گا یا اللہ فلانے جس نال میں تو لایا ہے نا ادھر کرتوتا میں جاننا میرے نال انہیں اے بھی کیتا میرے نال انہیں اے بھی کیتا میرے نال انہیں اے بھی کیتا انہیں اے بھی کیتا انہیں اے بھی کیتا اے ہاتھ بولے گا گلہ کرے سی جیڑا سوال ہوئے گا ہاتھ دسے گا جنہ بکرا چاہا اے دسے گا بکرا کدھا چکیا سی گنہ کدھا توڑیا سی شراب کنے پیتی سی اے ہاتھ بولے گا تو کیا سمجھ امی اب میرے پتہ کوئی نہیں تو مودگیر پتہ کوئی نہیں جو مرضی بند کوڑی کر لئیے کردہ پیانا اور کوئی تم سیاسی نہیں تک رہا میں کدے کر رہا جس نبی نے دین دا پرچم بلند کیتا باب رضوی نے آقا تے سب دے گمبد میں دیکھ لینا کہ میرے دین نال غداری کر رہا ہے یا میرے دین دی حمایت کر رہا ہے مالکن نوکران دی کمی کوئی نہیں جی ایک گل یاد رکھو اے دین کسا کے پیرے بھی نہیں جی پہندہ بس تم میری مدد کر بات کوئی مولوی پیری ہے سمجھے کہ دین میری وجہ نال کھڑا ہے دین کھڑا ہے اپنی پاور نہ اسی کھڑے ہیں دین دی پاور نہ ایک بار پھر بولو دین دی پاور کے اپنا سی سی او پی لاہور جڑا غلام محمد ڈوگر ہے نا انہیں وزیر عالم حلف دیتا ہے کہ ہونے گلہ آپ پہ وہ دستے پہنا آئی پنجاب نے جدو کڑیا نا تو نے کہا آپ نے تو یہ کہا تھا میں کہا میں نے کب کہا تھا آپس میں جو لڑائی پاوے نا پتہ لگ میں دا گوانڈی نے بھی اور سن کیا پتہ پہ نے گل وزیر اعلی نال تے گورنر نال کری ہوئی ہوئی وہ جدو لڑائی آپس میں پئی ہے نا دی تو لڑ پئیں سوکنا آپس میں سن گوانڈی جو پتہ لگ گیا گل وچ ہو رہی تو میں کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں ایم یو کالج کے آگے نہیں جانے دوں گا پھر آپ نے کہا ایک اور موقع دے دو راوی پل نہیں کراس کرنے دوں گا انہوں نے کہا پھر ایک لاہور کی جو سرحد ہے اس سے آگے نہیں تو کیا سیکھ نہیں سیکھیا جدو آپس میں لڑے تو گوانی کو پتہ لگ گیا آپ نے کہا تھا نا وزیر اعلیٰ کو کہ آپ مجھے بالکل فری ہینڈ نہیں آنے میں کھلی چھٹی دے دیو میں گولی چلاواں تذاب چھٹا کھندک بڑھاواں کرن چھٹا جو مرضی کرا من تسی فری ہینڈ نہیں آتے اب میں کو فری کر دو تو میں ڈاک دیا گا کملیا جلہ ہو گیا تھوڑے آ رہے سنے دے زہرہ دے بابے کی سے دے پہرے بار ہو رہے ہیں دین دا راہ کوئی ڈاک سکتے انہیں نمرود نے تھوڑا نمرود نے تھوڑی کوشش کی تھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نال کہہ رہا انہیں حلبہ آگ میں سوچیا کہ کچھ نہیں کیتا پر نہیں نا یوفون وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کانا اللہ دا وعدہ پورا ہو کے رہنے اللہ دے وعدہ کوئی دین نہیں کھڑا ہوئے نا ایک قسمت آ رہا ہے جنہوں دین نے پسند کرنے ہیں رحمت کوئی ڈاکٹر ماکٹر کوئی زمیندار کوئی آخر نہیں تو بے شاک کردہ رہے یہ اللہ لکھ چھڑیا قطب اللہ علیہ وسلم بننا آنا و رسولی پیارے حبیب میں یہ کر لکھ چھڑ دیئے پوری دنیا ہوتے غالب آئے گا تو میرا اور دلہ سونا دین غالب آئے گا کیا کیا کھڑے ہو جاؤ دین کھڑے ہو جاؤ ایمان نال باہر ہی باہر اللہ دے بندے واسطہ جو خالی ہے دین واسطہ نکلے آپ سے اے جھویاں نہیں ہوتے منگنے والے جنہیں تسی ہو شامی ہو صبح نکلتے ہیں 12ویں شہر شامہ میں سے مال کے تھوڑے جو آٹا اور تھوڑے جو لول دے وچ سالن ہوتا ہے ساری جہاڑ پورے محلے چو منگتے ہیں بس آکھی نال تکے ہے جی اسی نے کہیا نان چالو حلوہ چالو بدام چالو سالن امچی چالو وہ کہتا مولوی صاحب پاگل ہو گئے ہو ساڑیاں جھگیاں بیچے تو بین دی چھان کونی رہی آٹا بھی اتنا راشن اتنا ہو گیا میں کہا واہ بابا تیرے لفظ قربان بابا دا جدو دین تختے آئے گا نا تو سرمایہ دار لوگ روٹی چاہ کے آٹا چاہ کے کھڑے ہوں گے اور یار آٹا لے لو اور راشن لے لو اندروں آواز آنی ہے سا رجی ہے یہاں کی جو ہے صاحب جو لاہوروں جا رہے سن تو جناب جڑے منگ کے گزارے کریں دے سن وہ بھی یاد ہے نا سبھی یہ دین دن واسطے نکلی ہے تو ایڈیاں بہاراں تو جب حضور دا دین تختے آ جائے گا لوکی زکات دین والے ہوں گے لینا تو یار دین دی برکت ہی بڑی ہے کیا لمبی دین کسے دے پہلے نہیں پہندا
تین نال کھڑے ہو جاؤ یہ تے ساڈے آئینی تے قانون نہیں آکھے یہ تے طلب فرقہ واریت نال کی ہے پاکستان نے نظریہ کی ہے بھائی اسلام نہیں اب بابل پوچھ رہا کہ پاکستان کس بنیاد تے بڑھے اس یہ ہونے اب پاکستان جس نظریے تے بڑھے اس نظریے نال کھڑے ہو جڑا اس نظریے مخالف ہوئے وہ غدار ہوندہ دے یہ ایکٹیکل 6 پڑھتا پہ 1973 دا ہے نے میں پاگل نہیں قانون بھی جاننے ہاں پاکستان کا نظریہ تسی دس دو تاریخ پاکستان پاک نظریہ کے اسلام پاکستان کا مطلب جانتے ہیں یہ نظریہ ہے لا الہ کہتی آقا محمد علی جناب یا اہلی تقریر سن کے دیکھ لو کار کے مطالعہ پاکستان دے صاحبہ 12 ہوتے لکھی کھڑی ہے میرے پیو چھاپی ہے کہتی آقا صاحب پاکستان تے دیا بان ہونے دا دستور تے منشور کے ہونا چاہیے انہیں کیا بات کرو دستور تے منشور کے ہونا چاہیے دستور وہی ہوگا جڑا آج تو 1400 سال پہلے آمنہ دا نام دے گئے کیڑا پاکستان دی نظریے دی گل کر دے انہوں بھی فرقہ واریت کیا جا رہے ہیں جڑا نظریہ پاکستان دے مخالف لوگوں دی ذہن سازی کرے انہوں غدار آ جائے جڑا نظریہ پاکستان گلی گلی سمجھائے کہ پاکستان کا نظریہ اسلام ہے پاکستان کا نظریہ دین ہے پاکستان کا نظریہ قرآن ہے پاکستان کا نظریہ نبی کا فرمان ہے پاکستان کا نظریہ ریاست مدینہ ہے بولتے نہیں میں عدالت دیکھ جانے لگنی جن میں ساری گولیاں ماریاں نو انہوں بھی اتنے پیش ہونے جن میں سینے تے گولیاں کھا دیا تے پیرہ تے تضاب لگے کھڑے انہوں بھی پیش ہونے عدالت لگنی ہے اور تے پوچھینے ہاں بھائی تو گولی کیوں ماری تو کیا رپورٹ لکھی 10 آئے کی کرنے گیا سی جی نبی آپ کی عزت کی بات کرنے کے لیے تو رپورٹ کیوں لکھی سال کو ہاں تو مولوی کیا گیا ہے بنگلہ یاسمین کیا کر گیا ہے میں اقصہ مدینے اب جہاں یہ عزت دی گل سمجھانے گئے صحابہ دی عزت دی گل کرنے گئے یہ بڑے جواب لے دینا مرنے نہیں کی جا رہے اکھا بند ہونے دی دے رہے لگ پتے جان گے شیلنگ مرنے والے جتے نہیں یا شیلنگ کھانے والے جتے سارے مرنے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش مال چلیا کوئی پلیا ناگر مسئلے اور کوئی ریت گرم دی تھل چلیا اور کوئی بھول کے مقصد عمر دا اور کوئی کر کے مقصد حل چلیا اور غلام فریدہ انتی ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا تو کوئی کل چلیا یہ صدا نوکریوں تے صدا ایک امام تا خطاب تا کونی رہی ایک جارے چھڑیاں کہنے اس بند قبر میں جانے اوتے کوئی نال نہیں آگا اوتے رسول اللہ نے ماشاءاللہ جائے گا حضور تے مکڑی ٹائم دے میں عرض کر رہا توجہ حضرت ذوق میں بولو ذرا سبحان اللہ نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ اور ابو ہرنے سرکار نے کیا پیش فرمایا تسی پرچی بھی نہیں ہو دیا سکتے تھوڑے بہت تھوڑا منگن رہا سا تھوڑے ہوئے تھے تھوڑے چاہ ہوئے چاہ ہوئے لبیک یا رسول اللہ تو نہ دودھ پیوائی پانی بھی نہ پیوائی پر اللہ کا واسطے تو دودھ نہیں دے سکتا حضور دی سنت ادا نہیں کر سکتا کم از کم نبی دی نبوس واسطے پرچی نہ دے چھڑے توجہ تاجدار ختم نبوت نے دودھ پیوایا پرچے نہیں کٹے دودھ پیوایا آپ کا یہ بھی پوچھنا نہیں میں تے جنہیں اللہ بیگ دا نعرہ لایا سنیں دودھ پیوایا تو سب منجے میں بند رکھیا آج کریاں لائیا تو سے شیغل کی میں تے دودھ پیوایا سی بولو یار بولو اور بھائیہ ذرے ذرے دے صاحب ہونے ہاں جی کھول جائے کوئی ہر ایک چیز دا آجڑی سنگالی بکری ہے سنگالی بکری اگر بھوٹی بکری ماریا نا قیامت اللہ جاڑے انہوں سنگ لگ بینے ہاں جی سنگ لگ سکتے ساڑھے اچھا بھی وچھا میرے مصطفیٰ نے ہمیں چاہیے تسی اپنا بدلہ لے لو آج ٹائم مجھے اتنا ظلم کرو اتنی نا انصافی کرو جڑی برداشت کر لو اسی تو برداشت کر دے پہلا حضرت 302 دے مقدمے میں برداشت کی تھے جیل میں برداشت کی تھی ہاتھ کڑیاں برداشت کی تھی ساڑھے دروازے توڑے ساڑھے زنانین والے گھسیٹ کے پوڑیوں دے اثر سب کچھ برداشت کی تھا کیونکہ مسئلہ ساڑھی ساتھ دے گیا مسئلہ آمنہ دے نام دا
کوئی آرمی والا ہے، کوئی جنسی والا ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی سرمے والا ہے، کوئی دکاندار ہے، یہ تو سارا مشترکہ نظر 17 15 دودھ پی لے 70 بندے نے دودھ بچ گیا جتنے لبیک والے آوے تو برکت بھی ہو جائے یہ سارے اس نعرے دا فیضان کیونکہ مدینے والے آنکھیں نے جو عطا فرمایا فرمایا ابو ہریرہ پیواز چھڑی یا کب نواز ہے فرمایا لیا پیالہ حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ حضور دی بارگاہ پیش کیتا فرمایا ابو ہریرہ ہوں ایک تم رہنا ایک میں رہنا جی سونا فرمایا تم بے تم کیونکہ نعرہ لایا سی اور تین میں اپنے ہتھا نال دودھ پیوانی پھر وہ جڑا دودھ سی 70 صحابہ دا بچیا وہ حضرت ابو ہریرہ آپ پلایا کہ ابو ہریرہ فرماتے میں ہوں راج گیا پھر میں اور پی لو پھر میں اور راج گیا پھر میں اور پی لو پھر میں اور میں آپ کا راج گیا پھر میں اور پی لو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا سچا ہمارا نبی اور پی لو آقا میں راج گیا آقا میں راج گیا میں ایک گل سمجھا دینا مجھے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لائے وہ فرقہ وریت نہیں پھیلاؤں وہ فرقہ وریت کا خاتمہ کر دے وہ آدھا ہے میں یار آیا دنیا میں میرا آنا بھی حضور واسطے میرا جینا بھی حضور واسطے میرا مرنا بھی حضور واسطے محبت ہوئے تو نال ایک حدیث اور پڑھ کے لبیک دا معنی بھی ذرا مفہوم بھی وہ تھی نا بیان کر دی ذرا میں لفظ پڑھے نا لفظ تو میں باہر کوئی نہ اطیع اللہ واطیع رسول کیونکہ حدیث تقریری جیڑی ہے رسول اللہ دی گل نہیں ہوتی ہے اللہ اندہ میری اطاعت کرو تو میرے رسول دی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا یہ اللہ رسول دی اطاعت ہے اللہ رسول دی اطاعت ہے فرقہ وریت نہیں صرف روٹی کھانا یا کپڑے پا لینے نہیں میں تو ایتا پاک چلتا جاتے بھولے کھا نکل جائے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ایمان والیوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والیوں کلمہ طیبہ پڑھن تو بعد اپنی مرضی نہیں کرنی لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنے سینہ زوری نہیں کرنی وہ کم کرنے جدہ تعلق اطیع اللہ نالے اور اطیع الرسول دنالے اطیع اللہ دنال لبیک یا رسول دنال دکی میں تعلقی اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم فرمایا میرے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھنے والیوں صحابہ نال پیار کرنے والیوں اہل بیت نال پیار کرنے والیوں اپنی مرضی نہیں کرنی والذین اتبعوهم جڑا ابو ہریرہ دی سنت سے عمل کرے گا صدیق اکبر دے طریقے نو طریقے تے چلے گا فرمایا میں اللہ انہاں نال راضی ہو جاواں گا رسول اللہ دی اطاعت کی بھی میرے کریم نبی نے فرمایا اصحاب النجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او فاقتدیتم فرمایا میرے جیرے صحابن میرے صحابن رشد و عدید ستارے نے جیڑا انہاں دے پچھے چلے گا انہاں والے نعرے لائے گا وہ مشرک نہیں ہوئے گا بلکہ وہ ہدایت والا ہے گا یا رسول اللہ ایک وہ نعرہ ہے جی کا تعلق اطیع اللہ نعرہ ہے اور کوئی جنہیں اینے شک کرنا انہوں اپنی کوئی مرض ہوئی میں ورنہ قرآن حدیث تو بعد گال ختم توجہ آجی درہ سیتی بے کے لبیکہ یا رسول اللہ دا نعرہ لانا اے بدت نہیں فرقہ وریت نہیں اشتیاق انگیزی نہیں اے شرک رسم رواج نہیں اے سیاست نہیں اے ایمان ہے اے اسلام ہے اے دین ہے تھوڑا اور بولی اے اللہ دا قرآن بھی ہے تے آمینہ دے لال دا فرمان بھی ہے باقی رہے گی مسئلہ سیاست ہے سیاست ہے ساڑھی وراثت ہے میرے مشکات صفحہ نمبر 34 یہ کڑا ہے کچھ اب کھکا میں سیاست نبیان دی وراثت ہے تو نبیان دا وارث کون ہے نہیں نہیں جی دے 5 مربع العلماء ورثۃ الانبیاء نبیان دے وارث کون ہیں علماء
تا سیاست نبیان نے کی مسلم دی حدیث بنی اسرائیل دے نبی سیاست کر دے آئے حضور علیہ السلام نے جس اپنا ریاست مدینہ دا جس نظریے دوتے قیام آیا ہو دا اے وراثت ساڑھی یہی سان لوگ کا لڑائی لکھا مولوی دا کام نہیں مولوی دا کام نہیں یہ ان کا کام ہے ان کہیں گے کہ نا سیاست نہیں ہم یہ سیاست کریں لیکن وہ اگر بکیے تکلیف ہی کرو اپنے یہاں میں چوندے کہتے یہ گندی سیاست ہے اس گندی سیاست میں ہم حصہ نہیں لیں گے چلو میں آکے بھی چنگا کیتے چلو یہ تم دا چھڑے ہو گندی سیاست میں حصہ پھر کس کام میں حصہ نہ لو کوئی شراب پی رہے انہوں منع نہ کرو انہوں کہا یہ شراب والا گندہ کام ہے میں اس کو منع نہیں کرتا کوئی اپنی ماں بہن لال بدکاری کر لیا تو مولوی چپ کر دبا بجے رہتا میں غیر سیاسی ہوں تو یہ گندہ کام ہے میں اس گندے کام میں اے انگریز دی سادہ شہید علم تا سیاست میں کار چلیے بکھرے انہیں تا قابو ہونے ساڑھے انجھے قابو نہیں ہوں گے وہ اپنا دوگلی پولیس کامیاب ہو گئے ورنہ اقبال اسکولی بھی چھوڑ جانتے ہیں اقبال آدھا جڑا مولوی پیر سیاست دانا کہ نا دین اور ہے تو سیاست اور ہے دین اگر ہو سیاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی دا مطلب ہے آگ جڑا بندہ دا نا دین علیحدہ ہے سیاست علیحدہ تو آگ دے نال کھیل دے اور ہتھا میں انگارن آگ دے ٹالی تک ککر دے سڑے ہوئے انگارن جڑا اللہ میں سیاست دین کے تابع ہے اصل سیاست وہی ہے جو بولو اقبال بھی جب کو مولوی تھوڑا ہے اقبال بھی یہ بات سمجھا گیا اصل معاملہ ہی ہے اصل گل نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے خلیفہ بلا فصل لینا صرف روانی نہیں سیاسی کی ناڑے ہم وہ پاکستان میں سیاست چاہتے ہیں جس سیاست کی بنیاد پر ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے اسی یہ نہیں چاہتے کہ ان ظلم ہو رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہیں انہاں سیال کوڑا لگا کے تسی دیکھو بندے میں انہوں نے آگ ماریا بندے کوئی ذاتی رنجس ساڑھے پیٹے پان لگے صدقے جامعہ صاحب نے کہے تو انہوں نے کہا تحقیق کرو ساڑھا تعلق کوئی نہیں اساں نے تو مذمت کرنے پھر بھی تحقیق کرو پھر وزیر اعلیٰ سیکٹری پنجاب نے کمیٹی بنائی اور نہ کیتی تحقیق بے ایک میں ملیلیا بندہ کوئی ہے نا اس طرح موبائل میں چاہ کھڑا تھا بے کہیں ماریا کہیں ہوگا تو پہلی جی رپورٹ وزیر اعلیٰ پر سو پیش کیتی ہے اور دے میں لکھا کہ اس کا لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں انہوں کوئی ذاتی معاملہ کوئی نہیں ساڑھا مشن نہیں ہے نہیں ساڑھا تو مشن ہوئے جب مکہ فتح ہویا نا بولو ذرا ایک بار بولو لشکر جا رہے ہیں لشکر اسلام دے لشکر صحابہ جا رہے سن ترستے میں کتی بچی دیتی میں کھے کتی تو میرے آقا کریم نے فرما صحابہ جی فرما کہ آیت والے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیندہ کہ اسلامی لشکر جا رہے ہوئے تو کتی دے بچے بھی مسلم اے سبق دیتا ہے یہ لڑائی جھگڑے گربان پڑھنے والا ساڑھا نظریہ ہی نہیں ساڑھا نظریہ اے وے پاکستان دا جڑا نظریہ وہ دی بنیاد انہوں کھڑا کیتا جائے وہ کی ہے نظام مصطفیٰ دوسرا پاکستان بڑے ختم نبوت دے پہرے واسطے ختم نبوت دا پہرہ دیتا جائے پاکستان بڑے نموس صحابہ واسطے پاکستان بڑے نموس سڑکہ واسطے نہیں بڑے ہوں میں سڑکہ بڑھ میں تنالیاں بڑھ میں سولہ میں لاغ میں اگر زندگی نہیں سڑیاں گزر گئی ہیں بڑے بڑے رہی ہیں مار گئے اصلا بھی گزار دے پڑے ہیں انجی گزر جانی اور جنہوں نے گھر سولر نہیں جاندہ مر گئے جنہوں نے لڑکا چکئی گھر میں بہندہ بجلی نہیں لگی مر گئے نو وہ ادھر اسی بڑے خوش حال نہ بیل دی فکر نہ لانی نہ دینی نہ کہا کہ بول دے نہیں میں کہا اصل مسئلہ جب حضور دا دین تک آ جائے گا اس والے ہر گھر بجلی بھی اپڑ جائے گی اس والے گیس بھی اپڑ جائے گی پھر سڑکیں بھی بن جانی ہیں اور پھر ٹائم بھی بن جانے ہیں پھر پانی بھی وافر ہو جائے گا اللہ دی ہر نعمت وافر ہو جائے گا انجھے لڑکے رہوں گے تو یہ حال رہنے دے اور جب مہمان آگے جی رضوی صاحب چلو 2 منٹ ٹھہر جاؤ میں چاہ کی گھنٹہ ہو گیا چاہ نہیں ہے اللہ دا واسطے چاہ تا دے
گیس کوئی نہیں ہوندی پئی اور کیا کروں پھر بجتی ہے یا نہیں بجتی 10 بندے بوے تے بیٹھے ہو نک وٹی ویندی برادری گھنٹے بعد بھی چاہ نہیں آئی اندروں پھر آواز آیا بلال دے ابو ہاں انہیں سمجھا بعد بھی پی چاہ لے بن اندر کیا تو نے کہا مارا میں نے گیس ہی کوئی ہوندی پئی اور جو پرچی ہو حسنی علی گل نہیں جگر خون کے تھرو روندا ہے بابا کلیجہ پھٹن نو آندا ہے اے تم موٹر وے تے چڑھو نہ ذرا میں تنگ دس شاٹ کوٹ جان لئی رستے میں جانے تم 150 سپیڈ تے تیری گڈی دی آنج بھائی ٹوٹ وینے ہو سکتا تیرا بھی کھاتا صاحب 50 بجے کرے کوئی بجیوں کیوں بجیوں بلا وہ سڑک بہ گئی ہے تسی چڑھ تڑے کول 500 روپیہ لیسن تاں گڈی تھلے لاندے سن انہاں دے پیو دا پیسہ لگا وہ ساڈا پیسہ ہے ایتھے 100 روپیہ مسیتی دے کے حساب لے لیندے ہو مودی صاحب کتھے لگے انہاں دے کول حساب میرے پیو نے یہ ساڑھا پیسہ لگا ہے اسی ٹیکس دیں گے کنے کنے بل بھرتے ہو انہیں دفتر کھو کے لنگے پین موٹر گئے تھے جو سڑکہ دے آئے دن ٹیکس یہ ساڑھا پیسہ ہے حساب لینا سننے کرو انہیں دینا پہ گا ارے چپے چپے دا حساب لینا دے یہ غریبان دا خون چوسن بانے تے پاکستان دا نام لے کے تے لٹ مار کرنے والے ہیں یہ مال تو اڈا نہیں یہ مال واپس لوٹے گا یہ پاکستان پہ خرچ ہوئے گا انشاءاللہ یہ پاکستان کی سرزمین اسلام کا مرکز بنے گی ختم نبوت کے پہرے داروں کا یہ اڈا اور ڈیرا بنے گا ایسا توجہ فرماؤ تاجدار ختم نبوت کوئی کسی کا پیسہ نہیں لگا ساڑھا پیسہ لگا کیا پوچھنا ہی نہیں کہ تمہاری کو بڑے صاحب لیندے ہو انہیں بڑے صاحب لیندے ہو پٹواری جو آکے 50 روپے تیرے اور آگی کڑت تیری کلہ ماں دئی پٹواری صاحب کوئی بھی دو وہ دے ہزاریں دے کے بھولے بدے ہو قیامت دن پوچھو نہیں ہر بندے پوچھو یہ جنہیں ظالم دے ساتھ دیتا انہوں بھی پوچھا جائے گا جنہیں مظلوم کی حمایت کی تھی انہوں بھی پوچھا جائے گا یہ دیکھتے پوچھا جا رہے ہیں مسلم دی حدیث سے بڑھ گئے جنہیں کون کرلی تسی کی جاندے ہو چھپکلی بول دے نہیں تسی بات میں اگرے دی چھپکلی جاندے ہو کون کرلی جنگ آلے ہو آمد کو کیڑی ساری ہے کننے کمان دی ہے حکم ہے انہوں پہلی سکتے مارو چھپکلی نو مارو تے جیڑی گو نہیں ہوندی تسی پہلی سگو باندے ہو کہ صاحب انہوں نہ مارو انہوں مارو چھپکلی نو تا گو مل جائے تو اگر کوئی شاید پا نہیں سکتے تو جپڑ دے کچھ نہ کیوں یہ نبی دی گستاخان دی حامی آئی کون کلی چھپکلی یہ نبی دے گستاخان دی حامی آئی تے جیڑی گو آئی نو وہ ختم نبوت دی پہرے دار یہ کہانی نہیں ہے مسلم شریف دی حدیث ہے اقتدرانی ہے جلد پہلی سب دوجی سب ہے 211 میں کہانی نہیں سنا رہا واہ بابا تیری عظمت کو سلام ہو گئے بابا دا نموسی رسالت کا مسئلہ نہ سمجھ آئے تے بڑے بڑے نہ آئے جس سمجھ آ جائے تے کون سمجھ آ جائے کتل سمجھ آ جائے اور قتل سمجھ آ جائے اور جہان سمجھ آ جائے اور تریدین سمجھ آ سمجھ ختم نبوت ہے بہت بڑا زندہ باد زندہ باد ہے نعرہ مسلم دی دی سے کون کرلی چھپکلی جتھا مل جا پہلی سٹے نو مارو ہاں جی دل نال پورے زور نال کیونکہ اے جیڑی اگ جلائی ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے اے دور کھڑے ہو کے پھوکے مار دیے آگ اور تیز ہو جائے چلو تمہوں نے پتنی سمجھ مسئلہ آیا یہ سانو تے آقا نے سمجھایا کہندی کسر بابے کر چھڑیے فرما جیڑی چھپکلی دور ہٹ کے گستاخان نہ رڑ کے صرف خالی پھوک مارے اللہ دے نبی نے او دی سزا رکھی ہے قیامت تک انہوں پولے پونے قیامت تک انہوں لتر پہندے رہ گئے سکتے مارے گا 100 نیکیوں پہلے لتر نال انہوں مارے گا تو 100 چھڑنا نہیں انہوں چلو
جیڑی ابراہیم دے گستاخاں نال کھڑی ہی او دے سر وچ پولے تے جیڑا ختم نبوت دے غدار نال کھڑے او دے گلے وچ ہار پیسن او دے گلے وچ ہار پیسن آج میں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اور پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان آج تین خالی بھوک مارے ووٹ شوٹ نہیں دیتا خالی انجی کیتا ذات بھی کون کر لی شکروں جب پہ خالی بھوک ماری تو قیامت تک رب دے رسول نے فرمائے انہوں مارو جتے چاہتے ہیں انہوں مارو ایڈا تو میں بھی نراض ہوں جیڑا ابراہیم علیہ السلام دے گستاخاں نال کھڑی تھی ونجے او دے سر وچ پولے نہیں سمجھ آئے آپ دے سر وچ لتر او دے سر وچ جوتیاں تے جیڑا کریم آقا تاجدار ختم نبوت دے قانون بدل نالے نال تے ممتاز کالی میں پٹے تے چاڑے نالے نال کھڑا ہو جائے او دے گلے وچ ہار پیسن لگ پتے جان گے اکھر بند ہون دی دیر ہے یہ جتیا کون ہے تہاڑے کا کوئی نہ کام شامل جان حضور کے پیار میں حضور کی محبت دے کام مارے سمجھ آئی گل نہیں اس گو نے کیا کی تھی گو کسے مدرسے بھی نہیں پڑی نہ کسے پیر دی مرید نہیں ہے انہوں عرابی ایک جنگل بچو کھاڑ کے لیا کھڑی پانی پایا سنو کھاڑ کے لیا آخر پانی تانگا کو سے نکل نہیں ہے حضرت عمر ابن خطاب اس حدیث دے راوی چھوئیو عرابی پینڈو دی ہاتھی کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ہے ایتھا بولنا ختم نبوت تاجدار ہے او ذرا تاجدار ہے او ذرا تاجدار ہے ختم نبوت دی بارگاہ میں چاہو تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے سامنے کھڑا ہو گیا فرمایا اے ربی کیوں آئے کہ کیوں پھڑی بنا آنکھ لگا جی اس واسطے کو پکڑ کے لے آیا اگر ایک گواہی دے دے گی آپ دی نبوت و رسالت دی تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا تو میرے کریم آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت اسلام نے فرمایا انہوں چھوڑ دے جب انہیں گو چھوڑیے گو نسی نہیں بھجی نہیں بھائی جان گو نے کھڑے ہو کے رسڑیاں لوگوں بھجنا والیاں تھانا اور ہوندیاں نے جدو نبی دی عزت دا مسئلہ ہے ادو کڈ نہیں دتی جاندی ادو سونے دی عزت دا پہرا دتا جاندا ہے میرا آقا فرمائے نو چھوڑ دے انہیں گو چھڑ دیتی میرے کریم آقا نے فرمایا من آنا یا ربو گو دس نہیں میں کون ہولی بولو کر والے یہ بھی فرقہ گو بھی فرقہ مری کی تالی گل کر رہی ہے اور یار وہ تو فرقہ مری تو اتنا کرے جی وہ مت کوئی مولوی لگا ہویا یا کسی پیر دی ہو مرید نہیں ہویا یا کسی درسگاہ دی ہو سٹوڈنٹ ہویا اور تو کھوڑے ہو پڑھ کے لیا کھوڑے جو بنی کر دی ہو تو بیٹھی بیچاری کھوڑ میں چکڑ کے لایا تو میرا آقا نے پہلے اے نہیں ہو کہ عمر جی انہوں لے جاؤ انہوں کو سمجھاؤ یہ ہمارے نبی ہے یہ ہمارا کلمہ ہے انہوں جی پھاڑ کے لے آیا انہوں کیا پتا ہونے میں انہوں پچھا گا آئے میں کیا انہوں عربی ہونگی کوئی نہیں نہ سمجھ آئے بڑے بڑے سمجھتا ہے کہ نموسی رسالت کا مسئلہ سمجھ آ جائے میں اگلی گال نہیں کرنی تو انہوں نہیں سمجھ آتا دل خون جسر ہوندے کہ حضور دے دین واسطے کوئی کو بیتا جائے بھائی ہر سرکار دے دین میں تیرے لوڑ پہ گئی تو آنکھیں نہیں میری مجبوری ہے چاچے دی تمام میری تلان کیا نہیں یہ قادی مجبوری ہے اور تو پانی ڈاکلا سن اور کیا کر سکتے اور تو لمین پا دے سی پھرنا دے واسطے بھی ہے زمیدار کھاد دی بروڑا پہنے نا پانی نہیں ملے گا نہ لگنا دے امین پاسی تم کہہ رہے ساتھ واسطے گال کرے گال تو رہی حضور دے دین دی ساتھ ابن ابی وقاص واللہ ذرا بول اے بھائی جی جن اس کو زیادہ مجبوری ہے وہ بے شک نہ بولے جیڑا کندہ کہ صحابی رسول دی مجبوری دے سامنے ساڑیوں مجبوریاں تے بالکل زیو نے انہوں ہاتھ بھی کھڑا کرنا پڑے انہوں یاد بھی کرنا پڑے آج تو بعد مولوی صاحب تو نبی بعد درد کتا بڑھ کے ہویا صحابہ دا نوکر بڑھ کے ہویا اسا کوئی نہیں دیکھا گے ساڑا مرنا بھی حضور واسطے ساڑا جینا بھی حضور واسطے ساڑے لوٹ بھی حضور واسطے ساڑے پاٹ بھی حضور واسطے جی اس کو زیادہ مجبوری ہے ان کو سب مجبور نہیں کرنا
سعد ابن ابی وقاص نے شاہ جی کلمہ پڑھے حضور دا لا الہ الا اللہ ہے جی بھائی محمد ستر مالی سے کلمہ پڑھ کے جدو حضور دا کلمہ پڑھ لینا ہون انہوں دی زبان تے صرف سرکار دی کل چلتے جا رہے ہیں گھر آ رہے ہیں گھر وچ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کدی سرکار دی علم دی گل کدی رخسار دی گل کدی زلفاں دی گل میرے آقا دی زلفاں این میرے آقا دا چہرہ اس طرح میرے آقا دی رخسار اس طرح میرے آقا دی پیشانی اس طرح وہ چند بدن شاشانی چمک تے لاٹ نورانی کالی زلف دی آنکھ مستانی معمور کا ہن مد بھریاں کدی سرکار دی وما تلذذ المتلذذون بشیء الا من ذکر المحبوب جن سرکار کے ذکر در نشہ لگ جائے نا بولی ذرا جن بھائی جان کریم آقا دی محبت عشق رسول ذکر مصطفیٰ در نشہ لگ جائے او دے سامنے جو مرضی تو رکھ دے او دے دل نو سکون نہیں ملے گا اس عاشق دے دل نو تسلی بھئی غلام مرتضی بالی سے او تو ہوئے گی جدو او دے سامنے اس دے محبوب دی ظلفوں دا ذکر خیر کہ نشہ یہ ڈر جنہوں سرکار کی محبت علی نشہ وما تلذذ المتلذذون انہوں لذت آمدی ہی نہیں انہوں چس آمدی ہی نہیں کوئی لفظ غلط تو نہیں بولتا پیا سواد آمدی ہی نہیں وہ دی قلب آمدی ہی نہیں اور وہ دا ہاتھ تھمدا ہی نہیں اور وہ دا من رجدہ ہی نہیں جب تک اس کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر خیر نہ کیتا کیا صحیح ہے تک لے بابا اس لذت وجہ پڑے ہے بابا اندہ جب تک میں سون تو پہلے 111 والی لبیک دے لڑوں مرا میں نیندر نہیں ہوں یار کرکٹ بلہ کھیلنے والے بھائی جی آندے نوجوان بھی گھرنے وچ بھی آندے استادی میں کرکٹ نہ کھیلنا نیندر نہیں ہوندی بھلا ہوئے تواڈے بابے دا اور جب تک لبیک دے نعرہ نہ لائیے 111 والی سب کو نیندر نہیں ہوندی لبیک توجہ جی توجہ تاجدار ختم نبوت پڑھنی ہے انشاءاللہ وقت کامل میں جی پڑھا گے تو سمجھ آمدی پہی لالا جی آج ٹائم جے بھائی جان گو میرے آقا نے پہلی دفعہ فرمایا من آنا یا زبو گو دس نہیں میں کون ہوں گو دس نہیں میں گل کرے صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص دی ماں نے سنیا ہارے ویلے کتنیاں گلاں کردے ایک دن وہ بھی بیٹھ گئے انہوں نے کلمہ جی نہیں سی پڑھیا آندھی سعد جی ہم کنہ دی رخسار انجنے تے چہرہ انجے تے زلفہ انجنے تے چلنا انجے تے کھانا انجے تے بچونا یہ کون ہے؟ اماں وہ میرا محبوب ہے عبد حبیب ہے اماں حسنین دا نانا ہے اماں زہرہ دا بابا ہے وہ سونے صدیق دا نبی ساری کائنات ہے اچھا تم کلمہ پڑھ لے ہو دا پڑھ لے پھر تائیں تو گلہ ہر گلے انہوں یہ کرنا جنہوں پتہ نہیں من احب شیئن اکثر ذکر ہو جدے نال پیار ہوئے والا گلہ تو ہو دی تھی نہیں اچھا پتر سن لے تو میرے کو گل چھپا کر رکھی جی اماں تیرے پتہ نہیں میری سیرت نہیں ویندی میرا کردار نہیں تک نظر آ رہا میری گفتگو نظر نہیں آ رہی اچھا پتر گل رکھی گلہ نے دو یا اپنے نبی رکھ لے یا اپنی ماں رکھ لے دازیت کو لوان مجبوری تو اپنے جو جدی ہے بگڑا یا سمین دی جامعہ مسجد خورشید اسلام کی وہ بندہ کھڑا ہو جائے اس کو لوان کے ماں کرے یا ان کلمے علی نبی رکھ یا من رکھ کوئی بندہ تو آڑے میں ہاتھ کھڑا کرے اس کو بڑی مجبوری کے لیے اور ایک پاسے ماں ہے ایک پاسے آمنہ دلال ہے سعد ابن ابی وقاص جب کبھی چھنجو آ گئے اتنا بڑا امتحان میرے تھے اتنی بڑی ازمیش میرے تھے آئی یا اللہ تیرے محبوب دا کلمہ پڑھے ماں کہندی کلمہ چھٹ کے میں ماں ہوں یہ کلمہ نہیں چھڑتا تو پھر میں ماں کوئی نہ اللہ سونے میں نے دیکھ کامیابیاں عطا فرمائے اللہ دے بلے اے دعا من 2000 دی آنے والا یا اللہ میرے کو جو کچھ ہو گیا من نہ پتہ مولا جڑا تیرے سونے نبی دے دین دے چوکیدار واسطے آئے گا میں اللہ سونے ساری مجبور پیچھے رہ کے تیرے نبی دے دین نال کھڑا
سعد ابن ابی وقاص بارہویں سال لو پہ بولا اتنا بڑا امتحان امی نو کہندے اما میری گل سن میں کلمہ حضور دا پڑھ لیا گل رہ گئی چھڈن والی ماں اے نہیں ہو سکتا امی اے نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ دا دین چھڑ دے ماں اے نہیں ہو سکتا ماں ذرا چلا ماں نو پھر پترا تے کو پتہ ماں بھی ہوندے بارہویں سے ماں کہندی پھر گل ہے میں دروازے وچ بیٹھ جانا بھوکیا پیاسا نہ کوئی چھ کھاونی نہ کوئی پینی میں بھوکی پیاسی جدو تڑپا گئی تو لوگ تے آپ گلا کر سکن ہے بکلمہ نبی جی میں لوگ سن واجے ہیں لوگ سن تین گان دن جی ماں دی فطرت وچے انسانی دی فطرت وچے میں بھوکا پیاسا مرا گئی تو تڑپا گئی آنٹی گوانڈی آسن کی دی ماں ہے لوگ کہنے کی آگنے اے ساتھ دی ماں ہے تو لوگ یہ اکثر آپ کے بڑی نمازہ پڑھدا کلمہ پڑھدا حضور دے گلا کردا تے ماں بھوکی پیاسی بوہے تے پئی کیڑی بڑی بیستی والی گل ہے پر نہیں جتھے حضور دی عزت دی گل ہے نا نہیں لکھے بڑی مجبوری چھانگ آئے ہو تو ان کوئی نہیں میں لکھ کے دینا یعنی یہ مجبوری صحابی دے سامنے آئی کھڑی سعد ابن ابی وقاص جلال چاہ گئے ان کو مسئلہ بن گیا نموس رسالت دا ہن ہے حضور جس سے تو مسئلہ بڑھ گیا آخیا ماں میری گل سن لمبی پاس میں لمبا جھگڑا تیرے جسم میں کتنی جان ہے بچہ دیکھ کے ایک نکل جائے گی مر جائے گی تو مر جائے گی فرمایا سن میرا عشق کی کہنے باپا اندر سے عشق اپنے فیصلے کرن میں خود بڑا دیر تنال آندی سی ہے جنہیں 2 نمبر پیر تا 2 نمبر مولوی تویت آگے آئے تا 2 نمبر مولوی لفافے آئے 50,000 دیں گے تو میں آؤں گا ورنہ میرے پاس ٹیم نہیں تو ماما گھر دو میرے پاس ٹیم نہیں ہے میں بلے کے دیواز سے آئے ہوئے یہ جی مولویاں خطیباً لینا دینا حرام جے اے اللہ سن کا فتوہ جے میرا خان جڑا خطیب کاری مکا گیا ہے بھامے چاچا جعفر ہوئے بھامے وہ اپنا عمران ناسی ہوئے بھامے ملازم دوگر ہوئے تے بھامے جناب ناز خان اور کوئی ہے بھامے قمر القرابی ہوئے بھامے جناب احمد رضا لگیال ہوئے میں کسی کا کانا نہیں تیرے ٹکڑوں پہ پھلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا انہیں شرم نہ آئی بھامے اشفاق کروڑی ہوئے شرم نہ آئی ساڑھا لبیک یا رسول اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں یہ تو مطلب کیا نکلے گا بس ساڑھا آمینہ جلال تعالیٰ کے کوئی نہیں حضی مر گیا سکاج بھی لبیک آ رہے ہیں آج بھی ہوئے سب مرنے تو کمر بھی لبیک تو اب میں کو سننی ہوں جمیل قادری اور مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کیا جا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختمی نبوت مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے میں کسی دی گل نہیں کر رہا سی اپنی جماعت دے موضوع دی گل کر رہا ہوں اور تائی میلاداں دے نا دا کھا کھا کے تے جدوں نبی جی سے مسئلہ میں کوئی نہ وچو تم گھر پہ شاید بچی ہی کافی سے قیامت پر سیالہ نہیں کافی ہے حضور دے غلام ہی کافی ہے گھر کا ساڑھے مسئلہ گو ہی کافی ہے جانوار ہی کافی ہے کمر سے اترابی بھی توڑے علاقے جاؤں گا ساڑھے گوانڈی سرکو دے گا خبرداری ہے جو لوگ پر سٹیجہ تے چڑھنتے ملادو اپڑے گا جڑے لبیک یا سوئے دے لوگ کھڑا تھی ساڑھے کو لفظ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور دی دین دی گل ہے مولا حسین اللہ بڑا کوئی پیر ہے کوئی بڑا عالم ہے کوئی بڑا عزتدار ہے مولا حسین نے اپنی پیری دیکھی مولا حسین نے اپنی عزت دیکھی مولا حسین نے شہر مدینہ دیکھا نہیں جب دین پہ حملہ ہویا سب کو چھوڑ کے کربلا چلو آیا کہ نہیں ہوا کہا سنیت نہیں تو غوث آدم یارویں والا پیر ساری زندگی طویل دھاگے دے اندر رہا یار مہینے کھاندے ہو آپ دا عقیدہ کی آیا آپ دی سیرت کی آئی کھالی یارویں پکا چھڑی کھا چھڑی یارویں کھانی ہے نا حلال تا ہونی ہے لالا مواز لفظ کے اندر پہ اگر کوئی ناراض ہوئے تو ہمیں خوش ہوئے یارویں دی کھیر ان پچنی ہے
جڑا حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار ہے. غوث اعظم پیران دا پیر نہیں، اسی کو سینی سید نہیں، پیران دا پیر ہے نا. ہون پکڑ نہیں کر لیتے. ایک عیسائی نے نبی پاک دی توہین کی تھی. توہین بھی کیا کی تھی انہوں نے کیا ہمارے عیسیٰ نبی نے تو مردے زندہ کیے. ایک مسلمان نے دی بات ہوئی اگر آپ کے محمد نبی نے کوئی زندہ کیا تو مجھے دکھاؤ. حالانکہ وہ دلیل میں میرے سے لیکن ساڑھگا نگاہ میں یہ توہین رسالت ہے. ساڑھگا نگاہ میں یہ حضور دی شان کے خلاف ہے. کملیا جن کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیا ہے وہ جان مسیح ہمارے نبی. عیسیٰ کے موجزوں نے مردے کلا دیئے ہیں ہمارے نبی کے موجزوں میں تو کئی. عیسیٰ سے مراد کیا ہے؟ جو عیسیٰ کا موجزہ تھا اللہ کے محبوب کی امت کے ولی کو اللہ نے اس کو کرامت کے طور پر عطا فرما دیا. وہ نے گل کی تھی بھائی جی پیران دے پیر دے مرید نال. وہ نے آکے پیر صاحب دسیا وہ اس طرح لگا گلہ کریں گا. غوث اعظم نے اے نہیں ہے کہ میں اب حدیث پڑھا رہا ہوں. اب اس پدر بلا کے لیا. ہمارا یہ کام نہیں بازار میں جانا، ہمارا کام نہیں ہے بلکہ کھڑے ہو کے بات کرنا. پیران دا پیر ہے سبق چھڑے چلا لے چاہ گئے فوراں اس چوک دے وچ آئے. فرمایا کی کرنا ہے کی کرنا کی آکھے گا کی آکھے یار گھر میں نہیں کھاؤ. جو تو غوث پاک کے کردار دی بات ہے نہیں ہم تے کمال ہو گئی ہے. غوث پاک قبلہ شاہ جی خود تشریف لے گئے. فرمایا یہی ہے تو نے یہ کہا ہے اوے تو ہے گل اوے تو ہے پکیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا اور محمد بن عبداللہ نے کوئی کیا تو دکھاؤ. تو گھر کی ہے کون بولے غوث پاک دے کون بولے غوث اعظم دے وہ تو بدر چوپ ہو گئے سر وہ تو دوستے بدر بولا تاری اللہ دوستے ہی بول چاہ. غوث اعظم نے فرمایا توجہ نہ دے جملہ سننا سیدھا غوثیہ ہوئی چھے. آپ نے فرمایا تم گل کی تھی یہ پہلی گل تھی کہ عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہے. سارے نبی ہمارے نبی ہیں. ہم سب نبیوں کی نبوت کو مانتے ان کی عزتوں کے پہرے دار ہیں کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے من سب نبی جن فتح جیڑا 1,26,000 نبی چو کسے نبی دی بھی توہین کرے وہ دی صدا صدا موت جن 295 سیل من سب نبی جن یہ نعرہ نہیں صرف یہ حدیث مبارک ہے یہ شفا شریف سب 212 ورکے دے کھبے پاس ہے تیجی نمبر حدیث موجود ہے. جیڑا نبی دی گستاخی کرے وہ دی صدا صدا موت ہے. ومن سبا صحابی فضربوہ ہو جیڑا کسی نبی دی صحابی و اہل بیت وچوں یا ازواج رسول وچوں یا نبی کریم نے صاحبزادیوں وچوں کسی دی توہین کرے وہ دے واسطے کوڑے وہ دی سزا کوڑے رکھی گئے. اگر یہ سزا نافذ ہو جائے تو سارے ملک میں فرقہ واریت رہ گئی ہوئے. ایک قانون پنجاب اسمبلی میں پاس تھیا تو کئی لوگ کا مخالفت کی نہیں ہونا چاہیے اسی کی حمایت کر دے پہ ہونا چاہیے. جڑا نبی دی توہین کرے وہ تنگو چا جڑا صحابہ والے او جڑا 50 لاکھ جرمانہ 5,000 سال قید تے 20 لتر جڑا صحابہ دی توہین کرے اہل بیت سان کوئی خطرہ ہے. میں جیل میں سنا باجی صاحب جیل میں اوتھے پر پتہ ہر قسم دا بندہ ہوندے وہ آپس میں جھگڑا کرن دوسرے مسئلہ کرے دوسرے مسئلہ کرے وہ ادھر لگے نعرہ حیدری اور میں قدومہ پاس سے بولنا پہنگا میں کہا یا علی میں بچکار سا 6 کوٹھڑی میں ادھر ہو جڑی کسولی کوٹھڑی ہے میں وہ ادھر ہو کے نوکر صحابہ دا میں نے پھر بھی بولنا بندہ بے شک وہ آپس ایک دن سپریڈنٹ آگے اچھی اچھی آواز انہوں نے کہا یہ کیا ہے روزانہ تم ساتھ میں کہا ساتھ جی میں نے اجازت دے میری انگلی اس باری وہ 17 اے سنہ کے 5 سنہ کہ واری بن رہی تھی ادھروں پھر جب انہوں دی واری ہونی انہوں واٹ کرنے انہوں دی واری ہونی انہوں واٹ آپس میں کہیں گول گلوچ تک بھی کام چلے جانا جیل تو تھوڑا پتا زندگی کر لگا ہونے وہ من کہنے لگا سپریڈنٹ وحید سی وہ من کہنے لگا مولانا صاحب آپ بڑے سمو میں کہی سارے بولنے دے تو بولیے سارے بولنے جب دورے گاڑا دے انہوں نے کہا آج آپ نے بولنا میں لمبی گال کی تھی تو میں نے شعر پڑھے جب میں شعر انہوں نے کہا 90 دہاڑے جب تک آپ ادھر رہیں گے نہ وہ بولیں گے یا نہیں آپ بولیں گے تو بس یہ مولوی شاہ شہر میں کیا پڑے علی مبتلا 12ویں سے
دے انہوں نے بھائی خدا گھومن بھی نال کہندا مولوی کمال دی بات میں کیا میں نوکر آل صحاب دا میں نوکر تھوڑا اچھا کدھر اچھا کے فرقہ بڑی اندر لڑز پا کے پڑھو میں نوکر دا میں نوکر آل ایتھے ہاتھ جان ایتھے ہاتھ میں نوکر کھڑے بار والے ہوئی بار صحابہ دے بیدے نوکر سارے ہاتھ جان میں نوکر عابدہ میں نوکر صحابدہ کر ذکر دعا دا گلی گلی کر ذکر دعا دا گلی گلی اے دوویں چانن اکھیاں دا اے دوویں چانن اکھیاں دا اے دوویں چانن اکھیاں دا اے اس سمجھاواں گلی گلی میں نوکر شان صحابہ اور ایتھے ہٹ جائے زندہ باد اور زندہ باد شان صحابہ شان اہل بیت فنون اولیاء قبلہ خادم حسین رضی جب تک سورج چاند رہے گا ہے تھوڑے جتنے میں گھر پوری کر لوں چلو ہے کوئی توجہ ہے تو بولو ذرا سبحان اللہ ادھا کہنا ٹھیکے دے آیا اللہ ٹھیکےدار مولوی ہو رہے ہیں انہیں لینا بھی حرام انہیں دینا بھی حرام انہیں یہ بلہ سننا بھی حرام کہیں آتے بعد حضرت امام محمد کوئی مولوی سنن دی ممبر تے بیٹھ کے جی گل انہیں خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں تیر واسطے بھی بڑے کے نہیں لمڑے یہ سناوے تو بابے دے نوکر سمجھاوے یہ گل سناوے تو پیر بارو دے در کو کتا سمجھاوے یہ سمجھاوے تو خواجہ خواجہ فقیر محمد دا نکتہ سمجھائے یہ سمجھا کے خواجہ پیر محمد حسن دا اس سے چوکیدار سمجھائے نظریہ پیسے نہیں جتنے نظریہ آئے میں کبھی مد ہے اہل تو مرکزہ پر اس بنا میں میری بنا گدا ہے اپنے کریم کا اور میرا دین پارا ہے وہ نہیں اور میرے ٹکڑوں پہ پڑے جان کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اور چڑکیاں کھائے کہاں اور چھوڑ کے صدقہ دے قرائے دار مولوی کا ان گل کروں وہ مجھا کہ جی میں صحابہ دی گل کیتی نا تو میں دوجی واری نے کوئی نہیں بلانا صحابہ دی گلہ کریں دی اسا تے اہل بیت دی سننی ہاں جنہیں مولا علی دی کو گل پل کیتی نا اگر سالوں نے نہیں بلانا تو سانو روڑا ہی کوئی نہیں سانو روڑا ہی کوئی نہیں اسی دونوں گھرہ دے منگتے دونوں گھرہ دے نوکر جسد گاجی بات کی آنے علی حسن حسین علی حسن حسین کا عشق مقدر سوار دیتا ہے ابو بکر عمر عثمان کا بہت نسلیں اجاڑ دیتا ہے ہم تو ان کے بھی نوکر ہیں اور ان کے بھی نوکر ہیں بولو نہیں میں پیار تو گل کر رہا ہوں اسی تو بات ہے اینج گل کرنے چاچا جی یہ تو کوئی فرقہ نہیں داری گل ہے اسی اینج ہونے دولہ بڑھ کے نبی دے گھر آئے ہمارے سنی مذہب میں وہ حیدر قرار اس کے گھر میں خود نبی دولہ بن کے جائے ہمارے مذہب میں وہ یار غار ہے جس کو میرے آقا نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا وہ حیدر قرار ہے جس کی بیٹی کے ساتھ خود رسول اللہ نے نکاح کیا وہ یار کمی گل اتنا جی کو میرا سونا اپنے گھر بلائے وہ حیدر قرار ہے جس کے گھر میں خود سونا چل کر جائے وہ یار غار ہے ہجرت والی رات قبلہ شاہ جی ہجرت والی رات جس کے پاس نبی کا بستر ہو نبی کا گھر ہو نبی کا سرحانہ ہو نبی کا دروازہ ہو وہ حیدر قرار ہے ہجرت والی رات جس کے پاس گھر والا ہو وہ یار غار ہے مولویاں بڑیاں پانچ چھڑیاں وہ در والے وہ گھر والے تینوں کہیں دسی ہے کہ جوائی جڑے وہ گھر والے ہوندے تے جڑا سہرا دار والا ہوندا صرف وہ جڑی 50,000 تسی فیس دے اندر ہو نا
وہ ٹپدے رہے تو تسی خوش ہوندے رہے پہ ساڑیاں ممبرہ دے خطیب سن مستند عالم محدث اعظم ورگے اور عبدالرشید جھنگوی ورگے پھر خواجہ فقیر محمد جائے غیرت مند تے علامہ عبدالتواب صدیقی ورگے اور عمر عمر مرسی ورگے تے غزالی سما ورگے خواجہ غلام فرید ورگے وہ لوگ میں قادری جے اے خطیب سن ہن آگا سران ہے ہن آگا جنہیں وہ دیکھے سن لئی یہ عمران آسی کا شکل دے یہ فلانے کا شکل وہ آپ کسی دے نہیں ایک ہی تو ہو گیا نہیں تو بڑے تا گئے چھوڑے ہتھا وچ مسلح تے منبر آ گئے پھڑ لو سانو بابے آ کے دس چھڑیا تک لے آپ دی قبر انور تشیعہ بھی گئے آپ دی قبر پاتے دیوبندی بھی گئے اہل حدیث بھی گئے تب بابا دس گیا نا اور لڑائیاں چھڑو ختم نبوت پہلے دار بن جاؤ اور لڑائیاں چھڑو اور صحابہ دے چوکیدار بن جاؤ اور لڑائی چھوڑو اور اہل بیت کی عزت کے پہلے دار بن جاؤ اور جھگڑے چھوڑو جنازے کے بعد دعا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اسے نکلو آگے پاکستان کے بار حضور کا دین تخت پہ لانے کے لیے گلی گلی کے چوکیدار بن جاؤ اینج بابے نے فرقہ باری یہ خاتمہ دیتا ہے صاحب میں ایک پلیٹ فارم کے لئے اندر اس پلیٹ فارم کا نام ہے عشق رسول بولا نا اس پلیٹ فارم کا نام کھیر حلوہ نہیں اس پلیٹ فارم کا نام عشق رسول محبت رسول نہ کوئی سے رسالت نہ کوئی سے ختم بولا اس تو بڑا کوئی پلیٹ فارم لاب کے لئے اسی تیرے نال چل لیں اسی تیرے نال اجی نام تھا کہ ہے گنجائش تھوڑی جی چلو کٹ رہے ہیں تھوڑی جی گنجائش سعد ابن ابی وقاص کی کہندہ امینوں تسی پرچین روندے ودی وجہ کیا کرنا ہم نے سعد ابن ابی وقاص کے اممہ ایک جان کی تو 999 ہو گئے پھر لکا نفس ہو جائے گی 1000 جان تیرے جسم میں ہو جائے گی اممہ میں آن والی امت نے دسنا چاہنا ایک پاس سے زہرہ دے بابی دی عزت دا مسئلہ ہوئے ایک پاس سے سکی ماں دی آڑ بن جائے اوتھے ماں نہیں ویکھنا اوتھے ویکھنا تو مصطفیٰ دی شان ہوتا ہے فرما ماں سن تیرے جسم کے اندر 1000 جان آ جائے یکے بعد دوسرے ایک کر کے تیرے جسم جو نکل جائے ماسل رب کعبہ عزت قسم میں اپنی آنکھوں سے تڑپتے تیری 1000 تو جان تیرے جسم سے جدا ہوتے دیکھ سکتا ہوں ماں ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا مصطفیٰ